درمیانی رات. میں مسائل نہیں پڑھ رہا، سر میری تھوڑی مدد کرو تو لوگ جڑے بندے میرے ساتھ سن رہے آدھی ہو سرکار وہ بندے بولو 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات. تھوڑا جہاں ٹرینڈ چینج کرو، خیبر تو ہٹ کے وداعت دیو، اے موڈ بناؤ خیبر خندق تو ہٹ کے وداعت دین دا، صرف خیبر خندق کی فضائل نہیں. 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات ابن سعد 10 لاکھ کا لشکر لے کے چلا خیام حسینی کی طرف حملہ کرنے کے لیے. سخی حسین کی نگاہیں پڑی، وفا کے پروردگار کو آواز دی، میرا پتر تیری زندگی ہو، تیری زبان سلامت، تیری ماں دی تربیت سلامت. یہ بچے نے جس ہاتھ اٹھایا نا اس رنگ قرآن گواہ میرے ہن تک دے سفر دی قیمت اس ایک عزیز کی داد نہ 10 لاکھ کا لشکر آپ نے دیکھا. سخی حسین نے وفا کے پروردگار کو آواز دی، عباس قریب آئے، غازی کا منہ چوم کے حسین فرماتے تاجدار وفا میری ماں کی دعا، عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر. اور غازی نے نہ کر میرے پیچھے کھڑے ہو بولو میرے نال، جتنے جتنے بیٹھے ہو میرے نال بولو یار. بلال چودہ کی قسم میرا کوئی قصور نہیں مسرت، میں انڈیا چلا گیا، انڈیا پڑھیا ہے، میں کراچی کو پڑھیا ہے، میں نے عادت پہ گئی ہے پورا مجمع بولتا ہے. جتنے میں پڑھتا ہوں اتنے چونکہ اردو والا مجمع ہوتا ہے، ناراض نہ ہویا کرو، پتر تھوڑا نوکر تھوڑا. تاجدار وفا میری ماں کی دعا، عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر. میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ایک کام. تیری جوانی سلامت بیٹا، تھوڑے ہاتھ سلامت، تھوڑی جوانیاں سلامت. اور جیو تلا گنگا لے مول پہ گیا قرآن دی قسم ہے دھن نہ لے تسو مول لے لے شوکر مدان. میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ایک کام کر. فرماتے مرتضیٰ کی شبیہ میرا بندہ نہیں بولیا کچھ لگتا ہوا پاس کا. ہاں سید یہی حق ہے، یہ انصاف ہے میرے ساتھ. عباس کو دیکھ کے فرماتے مرتضیٰ کی شبیہ اے میری زندگی، شیر جلی میرا ایک کام کر. اب یہ مرکب اضافی ہے، شیر جلی میرا ایک کام کر. جیڑا بندہ سگوا نوکر بیٹھا ہے غازی دا، جڑا اپنے آپ کو غازی بادشاہ دے مسرت نوکر سمجھدا ہے، اس بندے پہ واضح میں فخر بولنا باقی دی مرضی. عباس کو سینے لگا کے حسین فرماتے میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا، آج میرے علی میرا ایک. اور جی بہت لگا گا لے وہ جھولی تے کھڑا یار. اور تہاڈی زندگی ہوے نا، تہاڈے پردے ہوے نا، تہاڈی عزت ہوے. اس وقت اس دور کا، آج میرے علی میرا ایک کام کر. غازی کہتے مولا حسین فرماتے میرا دل ہے مورخ کی چشم قلم، تیری تدبیر کو حلم کو دیکھ لے. تیری جرت تو سب پر آیا ہے مگر یہ زمانہ تیرے علم کو دیکھ لے. ماں شرطیں جی میں توں، ماں شرطیں نسلہ آباد رانی، نسلہ آباد رانی. کیڑا سونا بولے ہو، یہ زمانہ تیرے علم کو دیکھ لے. غازی کہتے مولا کیا کروں؟ حسین فرماتے بن کے وارث سلومی کے منبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام. دیکھو او میرے جوانوں، او میرے بچوں، تم میرا کل ہو، تم میرا مستقبل ہو. تم مجھے سنو، میری سی ڈی لے جاؤ، مارکیٹ میں لے جاؤ، اسکول لے جاؤ، کالج لے جاؤ، یونیورسٹی لے جاؤ، اپنے دوستوں کو گراؤنڈ میں جا کے میری کیوں ہی بات سناؤ. دوست تم سے حوالہ مانگے مجھے فون کرو، میں حوالہ نہ دوں میں تمہارا مجرم. ٹھیک ہے نا؟ تم میرا کل ہو، تم میرا مستقبل ہو، تم تو جوان بیٹھے ہو. میں ان بزرگوں کے لیے نہیں آیا، ان سے دعائیں لے کے تو میں ذاکر ہوں. میں تمہارے لیے ہوں، تم میری بات سنو، آگے کنوے کرو. یہ میسیج ہے، اسے کنوے کرو، اسے پھیلاؤ، پورا انالیسس یوز کرو کہ میں کہتا کیا ہوں، پھر اسے بانٹ دو. حسین فرماتے بن کے وارث سلومی کے منبر کا تو، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے. بن کے وارث سلومی کے منبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے. ہوں میں گھاگری صاحب ایک ترجمہ کرنے لگا تے بس ترجمے سے جن سمجھ آ گئی وہ تے واجب ہے. فرماتے یہ ہے نا آشنا اپنے آغاز سے،
میں نہ ظلم کیتا جن پتہ ہی لگا بھی میں پڑھیا کی ہے سمجھے بن کے وارث سلولی کے ممبر کا کر میرا گفتگو لشکر شام سے یہ ہے ناشنا اپنے آغاز سے بے خبر ہے سبھی اپنے انجام سے یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ جا کے پردہ اٹھائیں کے ابہام سے جائیں لے جا کے سمجھا کے تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام سن رہا ہے شاہ جی مجھے داد دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ پڑھا لکھا انداز ہے داد دینے کا پھر کہتے ہیں پاس بول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے ذات حیدر کے عکاس کیا بات ہے آج نہج البلاغہ کا خالق کہے وہ میرے لال عباس جڑے نہ کرو غازی نے جڑے نہ کرو غازی نے خالق کہے میری مجال میں کون ہونا حیدری آج نہج البلاغہ کا خالق کہے وہ میرے لال عباس کیا بات پنج تن کی مدد سن کے ابن سمد لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا میرے بزرگوں نے چونکہ متنبی پڑھا ہوا ہے ان سے پوچھیے گا کہ شاعری میں مسجع مکفہ شعر کتنا مشکل ہوتا ہے پنج تن کی مدد سن کے ابن سمد لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا 14 دے ذکر دی قسم ہے اے دے وڈے حلالی پنڈال اس نہ فخر 5 بندے بولو نا میں ملتان تک راضی ہوں جڑی گل میں کروں آج تیغ دہن سے علی کا پسر منکروں کی الٹنے کو بازی چلا سر منکروں کی الٹنے کو بازی چلا سر پہ ذل خدا ٹھوکروں میں قضا سر پہ ذل خدا ٹھوکروں میں قضا کس ادا سے مقدس نمازی چلا بابا جی ذاکر آدھن میرے در ویک ذاکر پڑھ دیا داد واسے آدھن میں نو ویک میں پیادا جلے پاسے دل کرے ویکھو میں مصرہ پڑھوں گا جے تو داد نہ دے میں تو میں قلم ہی تروڑ کے تلگن چھٹ جاواں پنج تن کی سن کے اتنے سمجھ لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا آج تیغ دہن سے علی کا پسر منکروں کی الٹنے کو بازی چلا سر پہ ذل خدا ٹھوکروں میں قضا کس ادا سے مقدس نمازی چلا مرتضیٰ سے محمد کو کہنا پڑا یا علی آپ خود ہے کہ غازی چلا محمد کو کہنا پڑا یا علی آپ خود ہیں کہ غازی چلا اس رنگ میں عباس چلے ملک الموت نے کبریا سے کہا کم سے کم 5 زبانوں میں نے شاعری کی ہے ممبر پہ بتانا یہ فخر والی جگہ نہیں یہ جھکنے والی جگہ ہے یہاں اس کا اظہار کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا عربی میں شعر کہا ہے اردو میں کہا ہے فارسی میں کہا ہے پنجابی میں کہا ہے سرائکی میں کہا ہے کوشش کر رہا ہوں سندھی میں بھی ایک آدھ سلام ہو جائے لیکن اس سے اچھا شعر سخی عباس پہ مجھ سے نہیں ہو سکا ملک الموت نے کبریا سے کہا ملک واجد صاحب اس گل دا تعلق عقیدے نال ہے جے عقیدہ بول پیا او ذات سی ہر بندے دے وسوں باہر ہے ملک الموت نے کبریا سے کہا میں ویکھنا ہے ملک الموت نے کبریا سے کہا بن کے تیرے قہر کی مثال آ گیا قبض ارواح میرے تو بس میں نہیں گر علی کے علی کو جلا سوار ہوا علی کا بیٹا
الف شین ہیلا مشل ہے غازی کی سواری کرو. اشہل پہ سوار ہوا علی کا بیٹا. اب پاس چلے 10 لاکھ کی طرف. ابن صاحب نے جاسوس بھیجا جا دیکھ کے کون آ رہا ہے. لمحوں بعد جاسوس واپس آیا کپ کپی تاری. اس نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کچھ دنوں اب قضا کی تیاری کرو آنے والا حسینی علمدار ہے. ذاکر کی موجودگی میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، میں کم سے کم 50 صفحے ایک کتاب کے 50 پیج 50 پیج 50 صفحے شاجی میں ایک مصرے میں پڑھنے لگا. میں دعویٰ کر رہا ہوں میں 50 صفحے ایک کتاب کے ایک بحث کے 50 صفحے علامہ عبدالرزاق مکرم کی ایک کتاب کے 50 صفحے میں ایک مصرے میں پڑھنے لگا ہوں. مجھے نہیں پتا کون بولے کون نہ بولے. اس دنوں آپ قضا کی تیاری کرو آنے والا حسینی علمدار ہے. تو جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ. ہائے 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 ہائے. مجھے پتہ ہی نہیں میں سنگم کی پڑھے ہے سنگم دا معنی کی ہے اس کے دادے میاں سید اچھا نوکر جو تھوڑے دو جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ. اور زندگی ہوگی تیری اب مول پہ گیا پڑھنا قرآن کی قسم ہے. دو جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ. اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے. موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر. اس کی تلوار کا وار ہموار ہے. دبدبا رو برتن کنت پھر سکون. اپنی ہر ایک ادا سے یہ قرار ہے غازی کو دیکھا نہیں صرف نقشہ سنا صرف حلیہ سنا صرف آنے کا انداز سنا. سب سروں پہ سحاب قضا چھا گیا. سب یہ سمجھے کہ کہرے جلی آ گیا. جو تھے بوڑھے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ سچ مو چلی. جو تھے بوڑھے جوانوں سے کہنے لگے جو تھے بوڑھے جوانوں سے کہنے لگے اچھا ہم غلط ہیں کہ سچ مو چلی آ گیا. 10 لاکھ کے اتنا قریب آ گیا علی کا اکلوتا بیٹا. ابن صاحب کے گھوڑے کے کام سے عباس کے گھوڑے کی کلوتی جا ملی. کیا سنا ہے تو نے؟ تجھے سمجھ آئی ہے میں کرش پڑھ رہا ہوں عباس کی میں پریمنس پڑھ رہا ہوں غازی کی. 10 لاکھ کے اتنے قریب آ گیا عباس. ابن صاحب کے گھوڑے کے کان سے عباس کے گھوڑے کے کان جا ملے. حالت کیا ہے؟ 10 لاکھ کا سر جھکا ہوا ہے غازی کا سر اٹھا ہوا ہے. 10 لاکھ کی آنکھوں میں بے چینی ہے عباس کی آنکھوں میں سکون ہے. 10 لاکھ کے چہرے پہ وحشت ہے عباس کے چہرے پہ ہیبت ہے. 10 لاکھ گھبرا رہا ہے عباس مسکرا رہا ہے. گھبرا رہا ہے عباس مسکرا رہا ہے. 10 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کا اکیلا بیٹا علی کا نہتا بیٹا علی کا شیر بیٹا پورے جلال میں آ کے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الشام ویا کتیبۃ الطغاة واللیام ویا کتیبۃ الاغرام محاذ الازدحام والکرام وذوی الشرف والمقام اما تعرفون ابا عبد اللہ علیہ السلام من سماه الجلیل وناغاه جبرائیل وحرک مهده اسرافیل واستشفى بمهدی سرسیل وهو فرع الوسیل من الشجرة الطیبة الاصیل من كون مشي على جسد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر من مشيه على الارض فوالله لا اله الا هو لو رأيتم ارى لبقيتم اکثر مما ضحكتم وبعدتم ازيد مما تنيتم قبلة رسول الله قبلتكم وموضع قبلته تامة لسيوفكم يا ايتها البقلة الخبيثة النابذة على الدمن اما تعرفون ان الذي فاضر الحسين بعد الحسن. چلے گئے ہو بیٹھے ہو ترجمہ کروں یا تھک گئے ہو؟ آنکھ میں آنکھ ڈال کے جو پہلی بات غازی نے کی ہے اس پہلے بزرگ سے لے کے اس آخری حلالی تک جو بندہ اس پہلے ترجمے میں نہیں بولتا میں اسے شیعہ گھر کا بندہ نہیں مانتا. اس کے بعد تیری مرضی. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کا شیر کہتا ہے پت چلن بے ادب لا نسب شامی ہو. اب
علی کلار فرماتا ہے بد چلن بے ادب لانا سب شامیوں، یہ ہجوم بغاوت یہاں کس لیے؟ یاو قطیبت الطغات واللیاؤں و یاو قطیت لغناؤں، تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو، یاو قطیت لغناؤں، تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو، منہ اٹھائے چلے ہو وہاں کس لیے؟ بس کرم، منہ اٹھائے چلے ہو وہاں کس لیے؟ ذوالکرم ذی شرف خاندان کے لیے ہے یہ ظلمت بھرا کارواں کس لیے؟ کیوں یہ لشکر بنا تم بھلا ہو بھی کیا؟ جاہلو آ گئے ہو کہاں کس لیے؟ کہاں کس لیے؟ کہاں کس لیے؟ او گال سمجھی بھی کرو، اور سن سننا لے آؤ میری گالی سنو، جاہلو آ گئے ہو کہاں کس لیے؟ فرماتے سرکشی کرنے والوں سنو غور سے، یہ ولی اپنے اللہ کا بھی عون ہے، جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون؟ بیچ مجمع میں کسی نے کہہ دیا ہمیں نہیں پتا کون ہے، فرماتے اچھا پھر میں بتاؤں حسین کون ہے؟ آؤ کھاگری صاحب سے سننے والا حسین کون ہے؟ اور شوکت رضا اور ریاض سنڈوی سے سننے والا حسین کون ہے؟ اور ذاکر و مولویوں سے سننے والا حسین کون ہے؟ اور عباس سے سنو حسین کون ہے؟ فرماتے ہیں من سماہ جلیل وناغہ جبرائیل وحرک مہد اسرافیل واستشفى بماضی شرشیل وهو فرع الوشیل من الشجرة الطیبة الاصیل من کون مشیہ علی جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصرہ من مشیہ علی العرض، فرماتے ہیں نام خود جس کا رکھا ہے یزدان نے، جو مہد میں شریعت بچاتا رہا، اسرافیل اس کا جھولا جھلاتا رہا، اپنے نوری پروں پہ سلاتا رہا، کر کے ذکر جلیل پڑھ کے نادے علی، جس کو جبریل لوری سناتا رہا، جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے، جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے، فخر سے جھومتا مسکراتا رہا، من کانا مشیہو علی جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر من مشیہی علی الارض، تو پوری زندگی ترجمے پہ داد دے تب بھی داد تھوڑی ہے۔ حسین کے بارے میں عباس کہتا ہے وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا، وہ ہے شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جسم محمد پہ زیادہ۔ خطبہ دے رہے تھے عباس، 10 لاکھ میں سے آواز عباس چلا جا رہی تو مارا جائے گا، آخری 1 منٹ آج کی گفتگو کا، عباس چلا جا مارا جائے گا، مارا جائے گا لفظ سنا جمال کے رخ پہ جلال آ گیا، ہائے ہائے ہائے، اور سید کا انصاف کرو جنہیں بندے اردو سن دے ہو، تیرے اردو سمجھ آتی ہے، گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا، رہوار کو مہمیز کی غازی نے مسرت، اور گھوڑے کو عباس نے بتایا نہیں کہاں جانا ہے، عباس کو پتا ہے کہ میرے گھوڑے کو پتا ہے، عباس کو پتا ہے کہ میرے گھوڑے کو میری منزل کا پتا ہے۔ 6 لاکھ کو کراس کیا غازی کے گھوڑے نے، 6 لاکھ کے بعد گھوڑے کے قریب رکا، سر اٹھایا غازی نے، گھوڑا سوار کی طرف دیکھ کے فرماتے تو نے کہا ہے میں مارا جاؤں گا، غازی مولا میری مدد کرو، ماتمی تھا کہنے، فرماتے تو نے کہا ہے میں مارا جاؤں گا، ڈر کے مارے اس کی زبان تالو سے لکھتا ہے، فرماتے ہیں جاہد تلوار ہاتھ سے چلتی ہے تیری زبان تیرے قابو میں نہیں، یہ کہہ کے اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے ہوا میں لہرا کے فرماتا تو نے کہا عباس مارا جائے گا، 20 لاکھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، 20 لاکھ کان سن رہے ہو، میں 1000 شوکت قربان کرا، 20 لاکھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، 20 لاکھ کان سن رہے ہیں، مارا جائے تو دور کی بات ہے 10 لاکھ میں سے بلا کسی کو تجھے چھڑا کے لے جائے، توڑے ہاتھ سلامت، توڑی امامہ نو سلام ہے، سلام ہے توڑی امامہ نو، فرماتے ہیں 10 لاکھ میں سے بلا کسی کو تجھے چھڑا کے لے جائے، یہ کہہ کے زور سے ضمیر پہ پھینکا، گردن پہ پاؤں کا زور دے کے فرماتے ہیں یا آئیتو البقلۃ الخبیثۃ النابتۃ علی الدمن اما تعرفون ان الذی وعد الحسین بعد الحسن اب مثلی یوسف بالفشل ویخفف بالموت
وَيُحَدَّدُ بِالْقَتْلِ، فرماتے چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگشت کے پھیر سے۔ میں وزیر حسین اور مشیر حسن، اس حقیقت کو سمجھو گے تم دیر سے، اللہ کرے غازی دے نوکروں گل سمجھ آ جائے تو میری گل مو گئی۔ گردن پہ زور دے کے فرماتے شرم نہیں آتی مجھے دھمکی، نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند، ایتھا البقلۃ الخبیثہ، ایتھا البقلۃ الخبیثہ، نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند۔ پھر الجھتے ہو تطہیر کے شیر سے 14 دی قسم، غازی دی قسم، پورے پنڈال چو ایک بندہ ہی بولے تو میں راضی تے گل آخری گل میں 2 باری نہیں کرنی، ماحول نہیں میں کھول نہیں سکتا۔ فرماتے نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سمجھ سے میری مدد کرے، نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند۔ پھر الجھتے ہو تطہیر کے شیر سے، شہر عیسیاں کے ابتر مکینوں سنو تم ملے گندگی کے کسی دھیر